نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رجب کے مہینے کی آج 23 تاریخ ہے اور گزشتہ روز 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی اور پھر صحابہ کرام کو رضا کے پروانے بھی عطا فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور ان تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن دشمنان صحابہ نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں چند غلط باتیں، غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں اور صحابہ کرام کی کردار کشی کرنے کی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی. خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور ان کی توہین اور ان پر تبرہ کیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اور اہل سنت ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے جن پر سب و شتم کیا جاتا ہے، جن کے کردار کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کے خلاف تبرہ کیا جاتا ہے، ان صحابہ کرام کا دفاع کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور ان کے فضائل اور ان کے مقام کو سمجھنا اور ان کی دینی خدمات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. اس لیے کہ دین جو ہم تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک اور پھر صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا. تو اگر صحابہ کرام کی دیانت ان کے کردار پر انگلی اٹھے گی تو پھر دین کی ساری بنیاد کمزور ہو جائے گی اور دین کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکے گی. تو دین ہم تک پہنچا صحابہ کرام کے صدقے. تو اس نیت سے، اس وجہ سے صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کے کردار کو سمجھنا اور صحابہ کرام کے فضائل کا تذکرہ کرنا اور ان کو یاد رکھنا اور آپس میں اس کی یاد دہانی کرواتے رہنا، اس کی یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی مناسبت سے آج چند باتیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپس میں ان دونوں خاندانوں کے قریبی تعلقات ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اور اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ دیکھا جائے تو والد کا نام ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے، اور دونوں کا سلسلہ عبد مناف پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، تو اس لحاظ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا برادر نسبتی ہونے کا رشتہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چند خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں کہ جو ابتدا ہی سے جو تعلیم یافتہ تھے، جو پڑھے لکھے صحابہ تھے، اور مکہ کے چند لوگ تھے کہ جو اس وقت تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور آپ نے جو اسلام قبول کیا وہ صلح حدیبیہ یا عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور پھر اس اسلام کو ابتدا میں مخفی رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ لیکن آپ جب اسلام نہ بھی لائے تھے تو اس دور میں بھی آپ نے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے کا اعلان کیا باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر آپ ساتھ رہے اور خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا معرکہ ہوا، غزوہ طائف ہوا، ان دونوں معرکوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان، یہ تمام حضرات ان تمام غزوات میں شامل رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ان کے لیے بھی وافر حصہ اس میں سے رکھا۔ پھر تبوک کے موقع پر سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ تبوک کے موقع پر جب ایک روم کی طرف سے قاصد آیا خط لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، تو اس نے جواب میں جو خط لکھا اس خط کو لے کر جو قاصد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں دیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا۔ پھر کتابت وحی کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا امیر معاویہ اور چند دیگر صحابہ کے حصے میں آئی،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا کہ وحی کی کتابت جیسی اہم ذمہ داری آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ نہ صرف وحی بلکہ غیر وحی ایسے خطوط اور ایسے مراسلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام لکھے، مختلف اوقات میں مختلف پیغامات تحریر کروائے، یا کسی کے پیغام یا تحریر کے جواب میں کوئی تحریر لکھوائی، تو یہ ساری ذمہ داریاں ان کا وافر حصہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ سیدنا امیر معاویہ کو ملا۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اور اسی طرح ایک موقع پر فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کی تعلیم، علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز، وہ موجود نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کر رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، تو وضو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے معاویہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب اور عہدہ عطا کیا، تو تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوئیں، اور دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، تو اس حوالے سے ایسا وقت بھی گزرا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ معاشی تنگی کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جنہیں طلاق ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کی غرض سے آئیں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو عدت گزارنی ہوگی، عدت گزارنے کے بعد آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ جب عدت گزری تو حضرت فاطمہ بنت قیس دوبارہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور مشورہ کرنا چاہا کہ مجھے 2 لوگوں کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ تو وہ مشورہ یہ لینے آئیں کہ ان میں سے کس کے حق میں، کس کے آگے میں ہاں کروں اور کس کے ساتھ نکاح کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مشورہ یہ دیا، فرمایا کہ ابو جہم تو وہ ہے کہ جو ہر وقت لاٹھی اپنے کاندھے پہ رکھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ وہ غصے کا سخت ہے، غصے کا تیز ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا گزارا مشکل ہو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو حالات کی تنگی پیش نظر ہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کے حالات شاید اچھے نہ گزر سکیں، اس لیے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتداً مجھے یہ بات کچھ ناگوار گزری، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، اور بعد میں جو مجھے فوائد حاصل ہوئے، جو برکات حاصل ہوئیں، تو مجھے اطمینان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بہت برکت عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جب آپ معاشی تنگی کا شکار تھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو اپنا قرب نصیب فرمایا اور اپنے اہم امور میں آپ کو شامل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دین کی نشر و اشاعت اور خدمت کے
اوپر معمور رہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہر موقع پر۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان شام کی طرف تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیجا اور ان کو امداد فراہم کرنے کے لیے کمک ان کو دے کر روانہ کیا کہ آپ نے دمشق اور شام کے علاقے میں یزید بن ابو سفیان کے بازو مضبوط کرنے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر بھی مامور رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے غزوات کا جو سلسلہ چلا تھا، خصوصاً فتح مکہ کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ چلا، تو پھر وہ سلسلہ چلتا ہی گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور تمام خلفائے راشدین کے دور میں جہاد کا سلسلہ چلتا رہا، اسلامی لشکر آگے بڑھتے رہے، مختلف علاقے اسلام کے زیر نگیں آتے رہے، اور مختلف ممالک اور علاقے فتح ہوتے گئے، اور اسلامی ریاست کا حلقہ بڑھتا گیا، رقبہ بڑھتا گیا، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا کہ آپ نے ہر موقع پر خاص مہمات میں شرکت کی، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں بھی حضرت معاویہ نے شرکت کی، اور مسیلمہ کذاب کے قتل میں بھی آپ شامل تھے، اور اسی طرح دیگر مہمات میں آپ شامل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سارے علاقے فتح فرمائے۔ پھر آپ کا جب اپنا دور خلافت شروع ہوا، اس کے اندر آپ نے دمشق کو، شام کو اپنا مرکز بنایا، قبرص کا علاقہ فتح ہوا، اور روم کی سلطنت جو اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، ایک بڑی طاقت تھی، اور جس سے ٹکرانا، جس کو فتح کرنا ناممکن نظر آتا تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بھی فتح ہوا، اور اسلامی حکومت کا دائرہ مزید پھیلتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور بہترین انتظامی صلاحیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ ایک طرف فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، علاقوں پر علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور اسلامی سلطنت بڑھتی جا رہی ہے، اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا کے بہت سارے علاقوں کے لوگ اسلام کے زیر نگیں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلامی امارت کے تحت وہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے اندرونی حالات پر بھی خصوصی توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ ہی کو ان کا قائم مقام بنا کر شام اور دمشق کے علاقے کا امیر بنا دیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کئی سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہدے پر قائم رکھا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار پر پورا اترنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے حوالے شام کا علاقہ کیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے اندرونی حالات پر بھی ان کی خصوصی نظر تھی، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بہت سارے رفاہی کام کیے، بہت سارے تالاب بنوائے، نہریں جاری کروائیں، اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد کا علاقہ اس کو پختہ کروایا، پھر حرم شریف میں اور مسجد نبوی کے ارد گرد مدینہ منورہ میں جہاں جہاں کوئی تبرکات تھے، خصوصی آثار تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو رہے تھے، جن کے نشانات مٹتے جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دوبارہ سے ان کو تیار کروایا، ان کو بہتر کرنے کے احکامات جاری کیے، اور اس پر بھی بہت سارا کام کیا۔ مختلف علاقوں میں آباد کاری کی، لوگوں کو آباد کیا، پھر ساحلی علاقوں پر خصوصی توجہ دی۔ بحری جہاد آپ کے دور میں شروع ہوا، اور آپ کے ہی دور میں پہلا بحری بیڑا
جو مسلمانوں نے استعمال کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا، آپ ہی کے دور میں ہوا۔ آپ نے مختلف علاقوں پر والی مقرر کیے، حاکم مقرر کیے اور بہترین طریقے سے حکومت کا انتظام چلایا، محکمہ قضاء نافذ کیا، عدالتی نظام کو منظم کیا، مضبوط کیا، تعلیم کو عام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مراسلہ نگاری، خط و کتابت، لکھنا پڑھنا لوگوں کو سکھانے پر توجہ دی، اور ساتھ ساتھ سرکاری احکامات ان کو منظم کیا، ان کے اوپر مہریں جاری کی، اور پھر مراسلے پہنچانے، خبر پہنچانے کے ذرائع کو بہتر کیا تاکہ تیز ترین ذریعے سے خبر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچے اور دوسرے علاقے کی خبریں ہم تک پہنچیں۔ اس نظام کو منظم کیا اور مضبوط کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنان صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر باتیں کر کے، کردار کشی کر کے آپ کی دینی خدمات اور آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کا انکار کیا، اور امت کے اندر سے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے کارناموں اور ان کی خدمات کو آہستہ آہستہ بھلا دیا، دور کر دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کا تذکرہ کریں، ان حضرات کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے فضائل، ان کی خدمات، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے نوازا تھا، حلم اور بردباری کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس میں ہمیشہ سے مقصود اللہ کی رضا تھی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تھا، کوئی ذاتی حکومت حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا یا غنیمت حاصل کرنا ذاتی کوئی غرض نہیں تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہوئے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اور غالب کرنا اور نافذ کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایک موقع پر اہل روم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور ایک وقت مقرر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جب تک جنگ بندی ہے اس وقت تک تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنی روم کی سرحدات کے ساتھ جا کر اپنی فوجوں کو ٹھہرا دیا کہ چونکہ معاہدہ جو ہی ختم ہوگا تو اس کے بعد اگر ہم مہم شروع کریں گے، چلیں گے، لشکر لے کر جائیں گے، دشمن پر چڑھائی کریں گے تو دشمن کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا، سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ تدبیر یہ کی کہ جنگ بندی کے دوران حملہ تو نہ کیا، لیکن سرحد پر جا کر اپنی فوج بٹھا دی اور کچھ فوج سرحد کے اندر بھی داخل کر دی، تاکہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ قدم اٹھایا، اب سرحد کے ساتھ جا کر فوج ٹھہرا دی، اور جس دن معاہدہ ختم ہوا اسی کے اگلے دن فوراً داخل ہو گئے اہل روم کے سرحد کے اندر، اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، علاقوں پر علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ دشمن کو خبر بھی نہ تھی اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، تو علاقوں پر علاقے فتح ہوتے چلے گئے اور اسلامی لشکر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک دن حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار ان کی طرف آ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور اس کا انتظار کیا۔ دیکھا تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہے تھے، اور آپ کے پاس آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا
کہ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے اس دوران تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو معاہدے کی خلاف ورزی میں آتا ہو۔ ہاں، کھل کے کوئی اعلان کر کے تم معاہدے کو ختم کر دو یا اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد تم کوئی قدم اٹھاؤ تو پھر تو درست ہے، لیکن اس مدت کے دوران تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے کہ معاہدے کے دوران اپنی فوجیں سرحد کے پاس اور کچھ فوج سرحد کے اندر بھی داخل کر دی تو یہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وہ سارے علاقے جو اس دوران فتح کر چکے تھے اور جہاں آگے بڑھ چکے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا علاقہ واپس کر دیا اور خالی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو سن کر اور شاید تاریخ انسانی اس جیسی کسی مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہو کہ محض ایک شبے پر، ایک معمولی سی بات پر، حالانکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی لیکن ایک شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، شاید کہ اللہ کے ہاں ہم اس پر پکڑ میں آ جائیں، تو اس شبے کی بنا پر اور عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متنبع کرنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مفتوحہ علاقہ چھوڑا اور واپس آ گئے۔ تو اسلام کی جو لڑائی ہے، اسلام کی جو جنگ ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ زمین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے۔ اور جہاں ناجائز امور سامنے آ جائیں تو وہاں سے فوراً واپس ہو جانا، یہ بھی اسلام ہی کا شیوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شان کیسی عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک موقع پر روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک مسلمان قیدی کو پیش کیا گیا اور کوئی بات اس قیدی کی طرف سے ہوئی جس پر روم کے بادشاہ کے ایک فوجی جرنیل نے اٹھ کر مسلمان قیدی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جب مسلمان قیدی کو تھپڑ لگا تو وہ تلملا اٹھا اور وہیں سے کہنے لگا پکار کے کہ اے امیر معاویہ، آپ ہمارے امیر ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے چہروں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس کا جواب تیار کر کے رکھنا۔ اتفاق سے اسی دربار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جاسوس بیٹھا تھا، اس کے ذریعے یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجی کمانڈر کو بلایا اور کہا کہ یہ خزانہ ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں، یہ آپ کے حوالے ہیں، جو خرچ کر سکتے ہو کرو، لیکن وہ فوجی کہ جس نے اہل روم کا وہ فوجی کہ جس نے مسلمان قیدی کو تھپڑ مارا، ہر حال میں مجھے یہاں اپنے دربار میں چاہیے، ہر حال میں اس کو لے کر یہاں پر آنا ہے اور اس کو گرفتار کر کے لاؤ، کسی صورت میں بھی اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو اس کے بعد آپ کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے سفر کیا، کئی بار سفر کیا، اس فوجی سے جا کر اس کمانڈر کے ساتھ جا کر دوستی کی، اس کو تحفے تحائف دیے، مختلف ہیلے بہانوں سے ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ قیدی چھڑوائے اور اس قیدی کو بلا کر اپنے دربار میں فرمایا کہ آپ بھی اٹھیں اور اس کو تھپڑ مار کے اپنے تھپڑ کا بدلہ لو۔ اس قیدی نے اس فوجی کو تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اس کو چھوڑو اور اس کو یہ پیغام دیا کہ جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتا دینا کہ ہم اپنے قیدیوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے قیدیوں کو ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ہم اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ یہ شان تھی اسلام کی، یہ شان تھی مسلمانوں کی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پیش کیا، اللہ کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی، جہاد کا رستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا ان کے آگے سرنگوں ہوئی، دنیا کی سپر پاور، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ساری کی ساری مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا۔ آج بھی
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منظر دکھایا اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک طرف دنیا کفر ہے، ایک طرف کفر کی ساری یکجا طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف غزہ کے نہتے مسلمان جو مہینوں سے اور ایک بڑے عرصے سے مصائب کا شکار ہیں، ان کی بمباری سہ رہے ہیں، ان کی طرف سے دشمن کی طرف سے مظالم کا شکار ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، زخمی ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کا گھر بار لٹ گیا، ان کا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ڈٹے رہے، قائم رہے، دین پر قائم رہے، اللہ کا نام نہیں چھوڑا، بکے نہیں، جھکے نہیں۔ تو آج وہی اسرائیل ہے کہ جس کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے، جس کی پشت پر دنیا کا سارا کفر کھڑا ہے، لیکن وہی اسرائیل آج ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، سرنگوں ہو کر مجاہدین کے سامنے اپنا ماتھا رگڑ رہا ہے، ان کی منتیں کر رہا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فتح ہے جو اللہ نے کھلی آنکھوں سے آج ہمیں دکھا دی ہے۔ شام کی طرف دیکھیں تو شام کے علاقے کو اللہ نے مجاہدین کے ہاتھوں فتح کیا، افغانستان کے حالات بدل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ تم میری خاطر قربانی دے کر تو دیکھو، تم میری خاطر آگے بڑھ کے تو دیکھو، تم میرا نام لے کر تو دیکھو میں کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں، کیسے میں ان کی ٹیکنالوجی کو، کیسے میں ان کی ساری طاقت کو ملیا میٹ کرتا ہوں، کیسے میں انہیں تباہ و برباد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے نام کی خاطر قربانی دینے والے بنیں، اللہ کے نام کی خاطر اپنے آپ کو مٹانے والے بنیں۔ جب ہم یہ جذبہ لے کر اٹھیں گے، جب یہ جذبہ لے کر بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا میں سرخرو بھی کریں گے، اور یہ جو ذلت اور رسوائی کا دور ہم پر آیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ دور ہوگا، اور الحمدللہ دنیا کے اندر فضا بدل رہی ہے، ماحول بدل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے نام لیواؤں میں شامل فرمائے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر قربانی دینے والوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور یہود و نصارہ کے بنائے گئے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کا معاشی بائیکاٹ جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں فتح بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت رفتہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔